کدھر ہے؟ میں عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عابد محمود، ہیڈ آف اردو ڈپارٹمنٹ آپ سے ہم کلام ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ موجودہ کرونا کی وبا کے حوالے سے ہم حکومت کے ساتھ ہیں، گھر میں رہیے اور محفوظ رہیے۔ پاک ترک انٹرنیشنل معارف اسکول اینڈ کالجز نے آن لائن تعلیم کا آغاز کر رکھا ہے۔ آج ہم اپنے سبق میں 11ویں جماعت کے پرچہ، اس کے نصاب، اس کے حل کرنے کو موضوع سخن بنائیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جماعت نہم اور دہم کا پرچہ 75 نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ 11ویں اور 12ویں کا پرچہ 100 نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہم پرچے کے تمام حصوں کو الگ الگ دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ پرچہ کے ہر حصہ کو حل کرنے کے لیے وقت کو بھی تقسیم کریں گے تاکہ بروقت پرچہ حل ہو سکے۔ اپنی سکرین پر موجود سلائیڈز کو غور سے دیکھیے۔ اردو پرچہ کے حل کے لیے رہنما اصول مقرر کیے گئے ہیں۔ لائن نمبر 3 کو دیکھیے۔ سوال نامہ 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ حصہ اول، حصہ دوم اور حصہ سوم سوال نامہ یعنی پرچے میں دیے گئے ہیں۔ تمام تر سوالات نصابی کتاب میں افکار و نظریات سے اخذ کردہ مواد میں سے بنائے جا سکتے ہیں۔ البتہ سوالات کی تیاری میں ممکنہ امیدواروں کی اوسط ذہنی استعداد اور صلاحیت کو مد نظر رکھا جائے گا۔ ہر حصہ میں تقریباً 30% سوالات معلومات یعنی نالج کے بارے میں ہوں گے، تقریباً 50% سوالات ادراک یعنی انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں ہوں گے، اور باقی سوالات کا جو ہے وہ ایپلیکیشن یعنی اطلاق پر مشتمل ہوں گے۔ ان چیزوں کو ہر طالب علم نے مد نظر رکھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ سوال نامہ میں حصہ قواعد میں کون کون سی چیزیں، کون کون سے عنوانات کا احاطہ کیا جاتا ہے، ان کو دیکھتے ہیں۔ قواعد و انشاء نمبر 1، امدادی فعل کی تعریف اور مثالیں۔ نمبر 2، علم بیان، بدیع اور صنعتوں کی تعریف۔ نمبر 3، صنائع یعنی صنعت کی جمع، بدائع یعنی علم بدیع کی جمع کے لحاظ سے غلط فکرات کی درستی کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ نمبر 4، اصناف سخن کی تعریف اور ان کی پہچان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ اشتقاق، مشتقات
یعنی کون سا لفظ کس لفظ سے نکلا ہے، مشتق ہے، اشتقاق کیا گیا ہے. اسی طرح اس لفظ کے وصفی معنی کیا ہیں، لغوی معنی کیا ہیں اور مجازی معنی کیا ہیں. اس کے ساتھ ساتھ روزمرہ زندگی میں ہم خاص الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، انہیں سلینگ بول چال کہا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اصطلاحی معنوں کے حوالے سے لغت کا استعمال، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. سوال نمبر 6 روداد اور مکالمہ پر مشتمل ہے. سوال نمبر 7 درخواست اور خط پر مشتمل ہے. اور یہاں پر 8 نمبر کا یہ ایک سوال ہے، یہ حصہ دوم میں دیا جاتا ہے، یہ وقت آنے پر وہاں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. آگے چلتے ہیں. اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ امدادی فعل کیا ہے، اس کی تعریف اور مثالیں دینا ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اصناف سخن کی تعریف، یعنی حمد، نعت، قصیدہ، قطع یا قطع دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے. قطع بھی پڑھا جاتا ہے تلفظ ہے اس کا، اور قطع بھی ہے. مرثیہ، شعر آشوب، مثنوی، مسدس اور مخمس. ان میں سے ایک سوال کسی بھی چیز کی تعریف اور اس کی مثالیں دینے کو کہا جاتا ہے. مضامین یا مضامین سے مراد جو اردو سبق موجود ہیں ان میں سے کچھ 1-2 مضامین ہوتے ہیں، کچھ ناول، کچھ ڈرامے، انشائیے، مکالمہ، سفر نامہ، لوک کہانی، خط، مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف کی تعریف اور مثالیں. یعنی یہ اسی حصے کو تفصیلی طور پر ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ یہ جو اصناف سخن ہے ان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. نمبر 3 علم بیان. علم بیان میں جو چیزیں آتی ہیں ان میں تشبیہ ہے، استعارہ ہے، یعنی تشبیہ کی تعریف کرنی ہے، استعارہ کی تعریف کرنی ہے، اور ان کی 2 مثالیں بیان کرنی ہیں. صنائع. صنائع جمع صنعت کی، صنعت تلمی، صنعت مراعات النظیر، صنعت تضاد، صنعت حسن تعلیل، صنعت تضمین اور صنعت لف و نشر. ان کی تعریف اور تعریف کے ساتھ ساتھ ان کی مثالیں دینے کا سوال پیپر میں موجود ہوتا ہے. نمبر 4 پر ہے قواعد زبان، یعنی فاعل اور فعل کی مطابقت کی روح سے جملے کی درستی کرنا، فاعل اور مفعول کی مطابقت کی روح سے جملے کی درستی کرنا. پہلے میں فاعل اور فعل ہے اور دوسرے میں فاعل اور مفعول ہے. ان دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جملہ کیسے درست کیا جاتا ہے یہ سوال بھی موجود ہوتا ہے. نمبر 5 یہ پھر سے اس کو دہرایا گیا ہے، حمد، نعت، قصیدہ، منقبت. یہ نام آپ کے لیے تقریباً نیا ہے، قصیدہ بھی اور منقبت بھی، چونکہ یہ چیزیں 9th اور 10th میں نہیں ہیں
وہاں حمد اور نعت موجود ہوتی ہے. یہ دو نئی چیزیں ہیں. اسی طرح قطع بھی وہاں موجود نہیں ہوتا 9th 10th میں. انہیں کو تھوڑا سا آپ کریں آگے چلیں بتاتے ہیں. یہ جو پیپر آگے بڑھتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو تب اس کی سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے. یہ ساری وہ ڈیٹیل بتائی جا رہی ہیں. جب ہم مخصوص حصے پر جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تمام تر چیزیں سمجھ آ جائیں گی. اچھا جی، 7 نمبر پر درخواست اور خط دیا جاتا ہے. اس کو ہم دیکھیں گے کیسے لکھا جاتا ہے. درخواست ہوگی تو خط نہیں ہوگا، خط ہوگا تو درخواست نہیں ہوگی. اسی طرح 8 نمبر پر تلخیص کا ایک سوال دیا جاتا ہے. انشاءاللہ یہ اپنے اپنے حصوں کے مطابق آگے یہ چیز آئے گی تو انشاءاللہ یہ کلیئر ہو جائے گا سارا. آگے چلتے ہیں. اصل جو پیپر ڈسکشن ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے. وہ تمہیدی سوالات تھے اور تمہید کے طور پر آپ کو بتائے گئے. حصہ اول جس میں معروضی طرز کے سوالات ہوتے ہیں جن کو آپ ایم سی کیوز کہتے ہیں. 9th 10th میں 15 ایم سی کیوز دیے جاتے ہیں، جبکہ 11ویں اور 12ویں جماعت میں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں 20 معروضی سوالات دیے جاتے ہیں. اس میں جو چیز یاد رکھنے کی ہے، آپ نے 9th 10th میں بھی پڑھا ہوگا کہ ہر سبق سے پہلے، ہر نظم اور غزل سے پہلے مصنف اور شاعر کا تعارف دیا جاتا ہے. تو اس حصے میں سے ایم سی کیوز میں سے یعنی حصہ معروضی میں سوالات دیے جا سکتے ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ جو حصہ نثر ہے، حصہ نظم ہے، غزل ہے یا گرامر ہے، اس میں سے کتنے سوالات اسباق سے یعنی سبقوں سے آتے ہیں اور کتنے فیصد سوالات نظموں سے، غزلوں سے اور گرامر سے آتے ہیں. یہاں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ حصہ نثر میں سے 8 سوالات معروضی حصے میں دیے جاتے ہیں، جبکہ نظم میں سے جتنی بھی نظمیں کتاب کے اندر شامل ہیں ان میں سے 5 سوالات ایم سی کیوز حصہ میں، معروضی حصہ میں دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ تقریباً 14 سبق موجود ہیں اور 13 نظمیں شامل ہیں. 14 اسباق میں سے 8 معروضی حصے میں سوالات دیے جائیں گے اور 13 نظموں میں سے 5 سوالات. اسی طرح 5 شعراء کی غزلیں شامل ہیں اور غزلوں کی تعداد 7 بنتی ہے. 7 غزلوں میں سے 7 غزلوں میں سے معروضی حصے میں 3 سوالات دیے جاتے ہیں اور تمام تر جو گرامر ہے وہ اسی کتاب کے اسباق، نظموں اور غزلوں کے آخر میں دی گئی ہے. اس میں سے 4 سوالات معروضی حصے میں دیے جاتے ہیں. یہ کل مل کر 20 ایم سی کیوز بنتے ہیں اور ان کا جو وقت مقرر ہے 25 منٹ کے اندر اندر مکمل کر کے
آپ نے ممتحن کے حوالے کرنا ہوتے ہیں. اور جس طرح آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ OMR شیٹ دی جاتی ہے اور اس میں ببلز جو ہوتے ہیں ان کو فل کرنا ہوتا ہے. اس میں اہم بات یہ ہے کہ آپ نے جب ایک آپشن لگا دیا تو اس کے بعد آپ کے ذہن میں آیا کہ میں نے جواب غلط لگایا ہے، اس کو درست کر لوں، تو اب آپ کچھ نہیں کر سکتے. کٹنگ کریں گے، 2 ببلز کو فل کریں گے تو وہ آپ کا MCQ ضائع ہو جائے گا. لہذا اس حصہ کو آپ نے 25 منٹ کے اندر اندر بروقت اور صحیح طور پر فل کر کے ممتحن کے حوالے کرنا ہے. آئیے دوسری سلائیڈز کو دیکھیے. حصہ دوم. یہ حصہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اس حصے میں کل 2 سوال ہیں، سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3. اور سوال نمبر 2 کے 11 ذیلی سوالات ہیں. یعنی یوں سمجھیں کہ سوال نمبر 2 کے اندر 11 اجزاء موجود ہیں اور سوال نمبر 3 میں ایک جزو موجود ہے. ان سب کو ملا کر کل یہ 12 سوالات بنتے ہیں اور ہر سوال کے 4 نمبر مخصوص ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ 48 نمبروں پر یہ حصہ مشتمل ہوگا اور یہی پیپر کی جان ہے. اس کی جس قدر اچھی تیاری ہوگی انشاءاللہ اچھے نمبر اس میں سے آئیں گے تو باقی حصوں میں سے نمبر لیے جا سکتے ہیں. اب اس حصے میں سوالات کی تقسیم کیسے ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس میں بھی 4 حصے شامل ہیں. حصہ نثر، تقریباً 14 اسباق موجود ہیں. 14 سبقوں میں سے 6 سوالات، یعنی حصہ نثر اسباق میں سے 6 سوالات دیے جاتے ہیں. آپ نے ان میں سے کوئی سے 5 سوالات حل کرنے ہیں. یعنی ایک سوال کی چوائس ہے کہ آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں. 5 سوالات جب آپ حل کریں گے تو 5 سوالوں کے 20 نمبر مخصوص ہیں. اب حصہ نثر میں سے 6 سوال دیے جائیں گے، آپ نے 5 کے جوابات دینے ہیں اور یہ 20 نمبر ہوں گے ان کے. اس کے بعد حصہ نظم ہے. تقریباً میں نے آپ کو بتایا کہ 13 نظمیں شامل ہیں اور ان 13 نظموں میں سے 4 سوالات آپ کو دیے جاتے ہیں. آپ نے 4 میں سے 3 سوال حل کرنے ہیں اور ہر سوال کے جواب کے 4 نمبر ہیں. اس طرح یہ حصہ 12 نمبروں پر مشتمل ہے. اسی حصہ دوم میں تیسرا حصہ غزل ہے. 7 غزلیات اس میں شامل ہیں اور ان 7 غزلیات میں سے جو سوال یہاں دیا جاتا ہے وہ 2 سوال دیے جاتے ہیں. آپ نے ایک سوال کا جواب دینا ہے، یعنی 4 نمبر اس کے شامل ہیں. اسی طرح قواعد و اصطلاحات یعنی حصہ گرامر میں سے کل 3 سوالات دیے جائیں گے
آپ نے 2 کے جوابات دینے ہیں. چلو گرامر میں سے 3 سوالات دیے جائیں گے، آپ نے 2 کے جوابات دینے ہیں، اور ہر سوال کے جواب کے 4 نمبر ہیں، یعنی 8 نمبر یہاں سے آپ کو ملیں گے. اب سوال نمبر 3 اس حصے میں ایک تلخیص کا سوال ہے. یہ سوال آپ کے لیے نیا ہے. چار نمبر کا بند ہو گیا، ادھر تو چل رہا ہے. آپ کے پاس بند ہے نا؟ یہ سوال آپ کے لیے تھوڑا سا نیا ہے. پیراگراف دیا جائے گا، اس کو آپ نے سمرائز کرنا ہے، یعنی اس کا خلاصہ لکھنا ہے. اس کو کہا جاتا ہے تلخیص نگاری. 3 نمبر خلاصہ کرنے کے ہوں گے، اور 1 نمبر اس عبارت کا عنوان دینے کا ہوگا. اس طرح یہ کل ملا کر 12 سوال ہو جاتے ہیں، اور ان کے کل نمبر 48 ہیں. حصہ نمبر 3 یعنی حصہ سوم. اس حصہ میں 5 لازمی سوالات دیے جاتے ہیں، اور اس حصے کے کل نمبر 32 ہیں. سوال نمبر 4 اس میں درسی کتاب میں پڑھائے گئے اسباق یعنی حصہ نثر، اس میں سے 2 پیراگراف دیے جاتے ہیں. 2 میں سے آپ نے ایک پیراگراف کی تشریح کرنی ہے. 1 نمبر مصنف کے نام کا ہوگا، اور 1 نمبر سبق کے نام کا ہوگا، اور باقی 4 نمبر تشریح کے لیے. اس کے بعد سوال نمبر 5 حصہ نظم سے شامل ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 13 نظمیں شامل ہیں. کوئی سی بھی 2 نظموں کے اندر سے 2 اجزاء دیے جاتے ہیں. ایک نظم کے نام کا نمبر دیا جاتا ہے، اور دوسرا شاعر کے نام کا 1 نمبر ہوگا، اور 5 نمبر تشریح کے ہوں گے. 2 جزو ہوں گے، 2 میں سے آپ نے کوئی سا ایک اس کی تشریح کرنی ہے. سوال نمبر 6 حصہ غزل پر مشتمل ہوگا. اس میں کوئی سے 5 اشعار دیے جاتے ہیں. آپ نے 3 اشعار کی تشریح کرنا ہوتی ہے، اور 1 نمبر شاعر کا ہوتا ہے. شاعر کا نام لکھیں گے، یہ فلاں شعر فلاں شاعر کی غزل سے ہے، اس کا نام لکھیں گے، 1 نمبر اس کا ملے گا، اور 2 نمبر تشریح کے ہوں گے. اس میں سے میکسیمم نمبر لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی تشریح جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 7 سوال نمبر 7 میں
सिलेबस में दो चीजें शामिल हैं, एक मुकालमा जिसे आप 9th और 10th में पढ़कर आ चुके हैं, और दूसरा सवाल रुदात। दोनों में से कोई एक सवाल दिया जाता है। मुकालमा दिया जाता है तो रुदात नहीं होती, रुदात दी जाती है तो मुकालमा नहीं होता, लेकिन दोनों में इसी तरह सवाल नंबर 8 में खत और दरखास्त शामिल हैं। खत लिखने के लिए अगर कहा जाएगा तो दरखास्त नहीं होगी, और अगर दरखास्त लिखने के लिए दी जाएगी तो खत नहीं दिया जाएगा। अब खत और दरखास्त शुरू करने के लिए जो तरीकाकार है वो स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। ये देखिए, खत है, कमरा इम्तिहान, अलिफ बे जीम और तारीख इस तरीके से आपने लिखनी है। आज जून की 9 तारीख है, 9 जून 2020 ऐसे आपने लिखना है। इन दोनों का मिला के आधा नंबर है। इसके बाद आपने अलकाब व आदाब बयान करने हैं। जैसे दोस्त को लिख रहे हैं तो मेरे प्यारे दोस्त, चचा, वालिद और मामू को लिख रहे हैं तो आप मोहतरम चचा जान, मोहतरम मामू जान, इस तरह के अल्फाज आप अलकाब लिख सकते हैं। उसके बाद अदाब व तस्लीमात यानी अस्सलामु अलैकुम लिखेंगे। इन दोनों का मिला के आधा नंबर है, इस हिस्से का 1 नंबर बन जाता है। इसके अलावा जब खत का इख्तिताम होता है तो आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका भांजा, ये आप लिखेंगे तो इसका आधा नंबर है। बाकी 3.5 जो नंबर हैं वो इस नफ्स मजमून के हैं। नफ्स मजमून में आपने 3 पैराग्राफ लिखने हैं। अब घबराने की जरूरत नहीं है। 3 पैराग्राफ से मुराद बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं है। पहला जो पैराग्राफ है उसमें आपने इब्तदाई कलमात लिखने हैं, और फिर अगले हिस्से में ये 2-3 जुमले लिखने हैं। फिर इसके बाद असल हिस्सा शुरू करना है, खत का मुद्दा और मकसद बयान करना है, और फिर इख्तितामी जुमले लिखने हैं। इसी तरह ये खत पूरा होगा। याद रखिए कि इसको आपने इस हिसाब से लिखना है तो तब आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब आपको कुछ मैं स्लाइड्स शेयर कर रहा हूं, आपको बताना चाहता हूं। ये आपके सामने किताब मौजूद है। उधर देखे ना, उधर देखे। अच्छा, ये केपी के टेक्स्ट बोर्ड की किताब है ये, और ये फेडरल बोर्ड में मौजूद है। इसी तरह दरखास्त लिखते हुए भी आपने जिस तरह दरखास्त शुरू होती है उस पैटर्न को मद्देनजर रखना है। अब अगली स्लाइड देखिए, ये कुछ सवालात हैं। इस तरह सवाल देखें, सवाल का जवाब हिस्सा 2 में आप देंगे बहुत ही प्यारे अंदाज में, तो आपको नंबर मिल सकते हैं। एक और आप देखिए, एक बच्चे ने ऐसे लिखा हुआ है, तो इसमें से फिर आधे के आधे नंबर चले गए, अगरचे उसने बहुत ज्यादा ही अच्छा क्यों ना लिखा हो। ठीक है, एक और बच्चे का ये लिखा हुआ है, उसने भी ऐसे लिखा है, तो इसको आपने ज़हन में रखना है। हाँ, एक और सी जो स्लाइड है इसको देखिए, यहाँ इसमें आपने इसके देखना है कोई कटिंग मौजूद नहीं है, बड़े अच्छे अंदाज में लिखा हुआ है। तो इंशाल्लाह अगर ऐसे लिखेंगे तो वो मैक्सिमम नंबर आपको
مل سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق ختم ہوا۔ آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا مائک کریں نا جس کا وہ کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو ہمارے پاس 2 منٹ کا وقت باقی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ اگلا کل جو ہمارا سبق ہوگا اس میں سے ہم حصہ نظم میں سے حمد کی ابتدا کریں گے۔ کوشش کیجئے کہ آپ کے پاس اگر یہ کتاب موجود ہو، اگر کتاب موجود نہیں ہے تو آپ اس کی فوٹو کاپی جو حمد ہے وہ اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیجئے۔ کوئی ہے سوال کسی؟ امید کرتا ہوں کہ آج جو چیز ہم نے ڈسکس کی ہے آپ اس کو انشاءاللہ سمجھ چکے ہوں گے، اور مزید بھی وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کو ہم بتاتے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور کرونا جیسی وبا سے ہمیں نجات عطا کرے، تاکہ ہماری تعلیمی سرگرمیاں پھر سے جوں کی توں بحال ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے کلاس کو ختم کرتے ہوئے، جی کتاب کا نام ہے اردو لازمی برائے جماعت 11ویں اور کے پی کے ٹیکسٹ بورڈ۔ جی آپ میں سے کوئی اگر اس کو لکھنا چاہتا ہے بس کے پی کے بورڈ کی اردو 11ویں جماعت کی طلب کیجئے تو انشاءاللہ آپ کو کہیں سے بھی مل جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔